میں آج آپ ساروں کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ آج اپنی آواز بلند نہیں کریں گے، جتنی تیزی سے ملک نیچے جا رہا ہے، آپ سب ذمہ دار ہوں گے اس تباہی کا۔ ہمارا مقصد اب کیا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں حکومت دی تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہم کیسے ملک کو اس دلدل سے نکالیں گے؟ تو ہم سب کو یہ خطرہ ہے، اور ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے ادارے، جس میں فوج بہت بڑا اس کا ایک کمپوننٹ ہے، ان سب کو آج سوچنا چاہیے کہ آج ہم کھڑے کدھر ہیں۔ اور میں اپنی عدلیہ کو، کیونکہ ہماری عدلیہ کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے اس ملک کے اندر، ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ بھی، ان کو بھی، ان کی جو اللہ نے ان کو جس مقام پہ ہمارے ججز کو بٹھایا ہوا ہے، تو وہ جواب دے تو وہ بھی ہوں گے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ ملک اور اسی تیزی سے نیچے چلا گیا۔ کتنا پیسہ کسانوں کے ہاتھ میں آیا تھا، وہ ریفلیکٹ کرتا ہے۔ جتنے موٹر سائیکل خریدے گئے، جتنی گاڑیاں، جتنے ٹریکٹر خریدے گئے، تو وہ یہ جو ریکارڈ پہ پہنچے اس لیے کہ کسان کے ہاتھ میں پیسہ آیا تھا، فصلیں ہماری اوپر تھی۔ تو سارے کسانوں کو بھی میں آج ان سے بھی بات کر رہا ہوں، آپ کو بھی اپنی آواز بلند کر۔ میں آج آپ ساروں کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ آج اپنی آواز بلند نہیں کریں گے، جتنی تیزی سے ملک نیچے جا رہا ہے، آپ سب ذمہ دار ہوں گے اس تباہی کا۔ ہمارا مقصد اب کیا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں حکومت دی تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہم کیسے ملک کو اس دلدل سے نکالیں گے؟ جو ہمارا ڈالر گیپ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ جو ہم نے باہر قرضے لیے ہوئے ہیں، اور مجھے یہ بتانا پڑے گا کہ قرضے تحریک انصاف نے تو لیے تھے قرضوں کی قسطیں واپس کرنے کے لیے، لیکن جنہوں نے قرضے ہمارے ملک کو مقروض کیا تھا وہ یہ دو جماعتیں ہیں، 30 سال سے یہ اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور جو اس ملک کے اوپر قرضے چڑھے ان کے دوران پہ چڑھے ہیں۔ تو اب ایک طرف ہمیں قرضوں کی قسطیں دینی ہے، ڈالرز میں قسطیں دینی ہے، تو جب کسی نے پیسہ آنا ہی نہیں ہے، اکنامک ایکٹیویٹی بھی نہیں ہونی، قرضے بھی چڑھتے جا رہے ہیں، تو اس سے زیادہ خوفناک سیناریو میں نے تو کبھی پاکستان کے اندر نہیں دیکھا جو آج سامنے آ رہا ہے۔ اور سب کو پتا ہے، جو بھی آج یہ دیکھ رہے ہیں پروگرام، سب کو پتا ہے کہ اس کا حل ایک ہے، فری اینڈ فیئر الیکشنز۔ اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا حل ہے ہی نہیں۔ جو مجھے آج بتا دے کہ اس کے علاوہ اس کا حل کیا ہے، مجھے ایک آدمی بتا دے اس کا حل کیا ہے۔ وہ اس لیے حل نہیں ہے کہ جو معیشت ہے ملک کی، وہ ڈپینڈ کرتی ہے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی پہ۔ اگر ملک کے اندر سیاسی طور پہ استحکام نہیں ہے تو وہ معیشت سب سے پہلے اس سے متاثر ہوتی ہے۔ میں آپ سب کو یہ پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ آج الیکشن کے لیے اپنی آواز بلند نہیں کریں گے تو آپ پھر بغیر سوچے آپ اصل میں اس پاکستان کو سیناریو میں دھکیل رہے ہوں گے کہ جدھر آگے اور معیشت نیچے جانے لگی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ اب میری جو پینل ہے اس میں شوکت ترین ہمارے ایکس فارن منسٹر ہیں، میں چاہتا ہوں شوکت آپ پہلے اس کے اوپر بات کر لیں، اور پھر ہمارے جو پینلسٹ سارے ہیں ان کو بھی انٹروڈیوس کروا دیں، اور پھر کوشش کریں گے کہ اگر ہم پینلسٹ سے بھی تھوڑی سی بات چیت کروا لیں۔ جی شوکت۔ جی تھینک یو چیئرمین صاحب۔ دیکھیے سر، آپ نے تو بتا ہی دیا کہ ہم